فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ تو آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو آپ مسجد کے اندر جس وقت جانے لگے، مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ انہی باتوں کے اندر جو ہے نا مشغول تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ آپ مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا کہ غلط خبروں کو مت پھیلاؤ، غلط افواہوں کی تشہیر مت کرو، یہ غلط خبر ہے، یہ جھوٹی خبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ اس خبر کے اندر صداقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو نا اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دو اور اس کی تشہیر جو ہے نا وہ شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ یہ منافقین کا وتیرہ تھا کہ وہ مدینہ کے اندر اس طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے نا مفسرین نے نقل کیا، سند کے اعتبار سے تو تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی جگہ کے اوپر غالباً بنو مستلق قبیلہ کی طرف جو نہ بھیجا کہ ادھر جا کے ان سے زکوٰۃ وصول کرو اور میرے پاس لے کے آؤ۔ قبیلہ بنو مستلق جو تھا، ان کی کوئی ذاتی ان کے ساتھ قبول اسلام کرنے سے پہلے رنجش چلی آ رہی تھی۔ اب جس وقت یہ اس بستی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ جو نا تشریف لا رہے ہیں، سمجھ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے طور پہ اور سفیر کے طور پہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ استقبال کرنے کے لیے ساری برادری جو ہے نا وہ شہر سے باہر اور بستی سے باہر جو ہے نا وہ آ گئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی استقبال کے لیے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے میری طرف آ رہے ہیں، شاید وہ پرانی جو رنجش تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جو نا انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بس بھاگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یوں کہنے لگ پڑے، یا رسول اللہ، انہوں نے کوئی نہیں اسلام قبول کیا، نہ ہی وہ جو نا مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے جو نا وہ تلے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو سفیر بنا کے بھیجا اور جو نا وہ اس کو مارنے کے اوپر جو نا وہ، یہ ایک غلط فہمی تھی۔ جو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ جو ہے نا فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، نا پہلے جو نا کسی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی نہ کسی کے خلاف جو ہے نا چرائی کر دیا کرو۔ اور قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کے آئے، پہلے تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ یہ خبر سچ بھی ہے کہ غلط ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کارروائی کرنے لگ جاؤ گے اور وہ خبر غلط ہوئی تو پھر تمہیں بعد میں ندامت جو ہے نا وہ اٹھانا پڑے گی، شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پہلے خبر کی تصدیق جو ہے نا وہ کیا۔ لیکن یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ مربوط جو ہے نا وہ کیا جائے۔ جہاد کے عنوان سے ضبط اس کا یہ بنتا ہے کہ منافقین جو تھے وہ مدینہ کے اندر یہ بھی شور مچاتے تھے۔ ظاہر بات ہے جنگوں کے اندر فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی نقصان ہو گیا نا مسلمانوں کا، بس انہوں نے مدینہ کے اندر شور مچانا شروع کر دیا، جو مسلح تو بس مارے گئے جی، اب ختم ہو گئے جی، ان کا کام تمام ہو گیا جی، ان کا پتہ صاف ہو گیا جی، بس شور مچانا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہے نا وہ پست ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے جو ہے نا تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی خبروں کو مت پھیلایا کرو۔
حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، جنگوں کے اندر اگر نقصان بھی ہو جائے نا جانی اور مالی، تو وقت کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر سارے نقصان کو عوام الناس کے سامنے بیان ہی نہیں کرتی۔ ہمارے کتنے فوجی مارے گئے ہیں، عوام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عوام کو اگر بتایا جائے گا تو ان کے حوصلے پست ہوں گے، جو دیگر فوجی ہوں گے ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ اس لیے جنگی تدبیروں میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اپنے نقصان کو عیاں نہیں کیا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس مصلحت کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا، پتہ نہیں نقصان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ تو بعد کی بات ہے، جب تحقیق ہوگی، لیکن تحقیق ہونے سے پہلے ہی تم جو ہے نا اس طرح کی بری خبریں جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہو تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو۔ اسی طرح بعض ایسی جنگی تدبیریں ہوتی ہیں، ان کو صیغہ راز کے اندر رکھا جاتا ہے، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر جو ہے نا ان کو عیاں نہیں کیا جاتا۔ تو ایسی کام سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور